السلام علیکم ویورز، پروگرام نیوز ویوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوانی۔ ناظرین، آج ہم جس پہ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ایران امریکہ جنگ بندی اور خطے کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے، اور اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے کیا مسئلہ درپیش ہے کہ یہ مذاکرات آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، اور آخر کیا وجہ ہے کہ ایران امریکہ کی کسی بھی دھمکی کو یا دباؤ کو خاطر میں لانے پر تیار نہیں ہے، اور آخر ایران نے امریکہ کو جو پاکستان کے ذریعے ایک جو نئی تجاویز پیش کی ہیں وہ کیا ہیں، اور کیا مذاکرات آگے بڑھیں گے نہیں بڑھیں گے، اور اگر بڑھیں گے تو کب بڑھیں گے، اس پہ بات کریں گے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد بیگ صاحب۔ السلام علیکم خالد صاحب۔ جی وعلیکم السلام جناب۔ خالد صاحب، آپ تجزیہ کرتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں، کیا لگ رہا ہے کہ اس وقت مذاکرات کا سفر شروع ہوگا دوبارہ یا نہیں؟ اسے ختم سمجھیں یا تعطل سمجھیں اس میں فی الحال؟ دیکھیے جی، اس میں نہ تو تعطل ہے نہ ہی یہ ختم ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دونوں فریقین کی باہم رضامندی سے طے یہ ہوا ہے، جو صاف دکھائی دے رہا ہے کہ ہم جو بھی مذاکرات کریں گے وہ ڈائریکٹ ٹیبل پر آمنے سامنے بیٹھ کر نہیں کریں گے، اور یہ اپنا دوسرے طریقے سے کریں گے، ڈائلاگس کی صورت میں بذریعہ پاکستان۔ اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ باقاعدہ کچھ چیزیں ایسی ظاہر بھی کی گئیں جن سے یہ لوگ یہی سمجھے کہ پتہ نہیں یہ تعطل کا شکار ہو گئے ہیں یا ناکامی کا شکار ہو گئے ہیں۔ ایسا نہیں تھا، یہ ایک ڈپلومیسی کا نیا طریقہ ہے جو پاکستان نے بھی اختیار کیا ہے، جس میں ایران کی رضامندی بھی شامل ہے، جس میں امریکہ کی رضامندی بھی شامل ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ اس طریقے سے اب جو ہمارے ایران کے معزز جو ہیں وزیر خارجہ جو ہے، جس انداز سے پاکستان تشریف لائے، پھر یہاں سے وہ عمان گئے اور اس کے بعد عمان سے واپس آنے کے بعد پھر ماسکو، اور یہ جو ان کا طریقہ کار ہے یہ ایک طے شدہ ہی حصہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب عمان بھی اس میں ان مذاکرات میں شامل ہو چکا ہے ایک طرح سے، اور اس میں پھر ان پٹ جو ہے وہ رشیا کی بھی ہے، اور رشیا جو ہے بیگ صاحب عمان تو پہلے بھی کوشش کر چکا ہے نا، اگر یاد ہوگا، اور عمان نے جب ان کو ادھر مذاکرات کی کوشش کی تھی تو اس کے بعد ہی حملہ ہو گیا تھا ایران پر۔ تو آپ جو بات کریں عمان کا، اس میں شامل ہونا یہ کوئی نئی خبر تو نہیں ہے، لیکن خبر تو یہ ہے کہ عمان جی سنیے نا رضوان صاحب، دیکھیے اس وقت صورتحال یہ ہے، ایک طرف تو انتہائی منفی پروپیگنڈا یہ چل رہا ہے کہ جیسے پاکستان پر ایران اعتبار اور اعتماد نہیں کر رہا، اس میں کچھ چیزیں جنریٹ ہو رہی ہیں ایرانیوں کے ناموں سے، جو کہ ایکس ٹویٹر پر بھی ہو رہی ہیں اور سوشل میڈیا پر واٹس ایپ وغیرہ فیس بک پر بھی ہو رہی ہیں۔ وہ ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے کہ کچھ اسپائلر ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات جو ہیں ان کے حوالے سے ابہام پیدا کیا جائے، عوام جو ہے ایران کی اور پاکستان کے عوام میں بھی اور امریکہ کے عوام میں بھی، اور جبکہ طے نظر یہ آ رہا ہے کہ اندر خانے سارا کچھ جاری ہے، بات چیت بھی جاری ہے، جو تجاویز ہیں وہ ایکسچینج بھی کی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کو دی بھی جا رہی ہیں، اور اس میں دونوں طرف جو ہے انٹرنل دباؤ بھی ہے، امریکہ کے اندر بھی اور ایران کے اندر بھی۔ تو دونوں حکومتیں جو ہے وہ چاہتی ہیں کہ سامنے آمنے اس وقت بیٹھا جائے جس وقت بہت ساری چیزیں طے ہو جائیں۔ اور اب ایک چیز جو ہے نظر آ رہی ہے کہ جو نقل و حرکت ہے ایران کے وزیر خارجہ صاحب کی طرف سے، اور جس طریقے سے جو ہے ان کی آمد و رفت ہے باقی، وہ صاف دکھائی دے رہی ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں طے ہو چکی ہیں۔ اب ان کے اوپر تبادلہ خیال جاری ہے، اور اس کے اوپر تجاویز جو ہے، اب جیسے ابھی آپ نے خود فرمایا کہ ہم ایران کے جو اپنا وزیر خارجہ ہیں انہوں نے تحریری تجاویز بھی دی ہیں، وہ تجاویز کیا ہیں لیکن وہ سامنے نہیں آئیں، اور یہی طریقہ کار ہے جو روز اول سے جو ہے پاکستان نے بھی اختیار کیا ہے، امریکہ بھی اس پر قائم ہے اور ایران بھی، کہ جو معاملات چل رہے ہیں، جو بات چیت چل رہی ہے، جو اصل حقائق ہیں ان کو فی الحال عالمی دنیا کے سامنے یا ایران اور امریکی عوام کے سامنے اس طریقے سے سامنے نہ لایا جائے۔ اس میں جو اسرائیل ہے وہ اپنا یقیناً اپنا رول جو ہے وہ پلے کرے گا، اس کی کوشش ہوگی کہ کسی طریقے سے ماضی کی طرح یہ مذاکرات بھی جو ہیں یہ بے پایہ تکمیل تک پہنچنے سے پہلے جو ہے بیچ میں کوئی رکاوٹ ڈال دی جائے، لیکن ایسا اس وقت لگتا ہے کہ نہیں ہو رہا، اور کچھ چیزیں در پردہ بہت ہی سموتھلی سی طریقہ کار کے ساتھ بڑے ہی پوشیدہ طریقے سے وہ جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اور آہستہ آہستہ ان کے نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ایک اور بھی دیکھ لیجئے کہ اس کے بعد سے امریکہ کی طرف سے نہ تو کوئی جارحانہ کوئی وہ اقدام کیا گیا ایران کے خلاف، نہ ہی اسرائیل کو اجازت دی گئی کہ وہ جو ہے ایران کے اوپر اس طرح کی کوئی اپنا کارروائی کرے، جہریت کا مظاہرہ کرے۔ بیگ صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں کہ جو چیزیں چل رہی ہیں بیک ڈور
जो डिप्लोमेसी चल रही है, मुज़ाकरात चल रहे हैं, आपकी अगर हम बात पे आगे बढ़ें, लेकिन साथ ख़बरें भी तो आ रही हैं। ख़बरें अमेरिकी मीडिया के ज़रिए जो आ रही हैं कि ईरान ने जो इस वक्त अपना मुज़ाकरात के हवाले से जो चीज़ें पहले भेजी हैं, अब फ़ौरी तौर पे आखिरी जो उनके साथ शेयर हुआ है बस पाकिस्तान के ज़रिए, अमेरिकी मीडिया के जो सोर्सेज़ हैं उनकी तरफ से आ ये रहा है कि ईरान ये चाहता है कि पहले आबनाए हुम्स जो है उसे खोला जाए, और उस पर हम उस वक्त तक उसकी नाकाबंदी जो है जब तक ख़त्म नहीं की जाएगी हम बात नहीं करते। दूसरा ये है कि किसी भी लिहाज से अब अमेरिका ये चाहता है कि ये इसको हम आगे इस अंदाज़ में बढ़ाएं कि हम ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है उससे बात स्टार्ट करें। ईरान जंग बंदी की तोसी चाहता है और उससे पहले आबनाए हुम्स की नाकाबंदी जो हुई है उसका ख़ात्मा चाहता है, जबकि अमेरिका यही दबाव डालकर ईरान को मुज़ाकरात के जो मुआहदे की तरफ लेके जाना चाहता है, मुज़ाकरात से आगे बढ़ के। ये जो चीज़ें हैं अमेरिका की नज़र में ईरान का एटमी प्रोग्राम सबसे अहम है और उस पर सबसे पहले बात करना चाहता है, उसकी यकीन दहानी चाहता है, जबकि ईरान इस पर बात करना चाहता है लेकिन वो पहले कहता है कि आबनाए हुम्स के हवाले से जो उसका तरीक़ाकार है उसको तय किया जाएगा, मुस्तक़बिल में वो कैसे चलेगा, और उसके साथ जो आबनाए हुम्स की नाकाबंदी है वो ख़त्म की जाए। तो अब मामला इस हद तक आया। अच्छा, इसको जो अप्रिशिएट कर रहे हैं या इसको मान रहे हैं या इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये चीज़ें यहाँ तक पहुँची हैं इनडायरेक्टली, अगर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान भी आप सामने रखें जिसमें वो कह रहे हैं कि जब मैंने अपनी मुज़ाकराती टीम को वापस बुलाया तो ईरान की तरफ से ऐसे मुज़ाकरात की बातें सामने आ गईं जो पहले से बेहतर थीं। मतलब अब जो ये तजावीज़ गई हैं इसको वो कहा जा रहा है कि अमेरिकी सदर आज या कल बात करेंगे अपनी जो आला सतही टीम है उसके साथ। तो मामला तो पहले कौन सी चीज़ डिस्कस होगी और बाद में कौन सी होगी, अब यहाँ तक आ गया है। तो आप जो बात कर रहे हैं कि जी बैकडोर डिप्लोमेसी यकीनन चल रही है, लेकिन जो फ्रंट पे है वो ये है कि आबनाए हुम्स बंद है, बहुत कम जो हैं वहाँ से बहरी जहाज़ निकल रहे हैं जो तेल के बड़े ज़ख़ीरा लेके जाने वाले जहाज़ हैं, और इसी लिहाज से जो मौशी नाकाबंदी है एक लिहाज से ईरान की, वो तो अमेरिका की तरफ से जारी है। और जब तक ईरान कहता है कि मुज़ाकरात और मुआहदे से पहले इसे ज़रा खोले ना, फिर बात करते हैं, तो इस पर उसमें लचक अमेरिका की तरफ से आएगी या नहीं आएगी? देखिए, इस वक्त अमेरिका की तरफ से भी लचक है और उसकी सबसे बड़ी निशानदेही जो होती है ये जो पाकिस्तान ने इजाज़त दी है कि ईरान का जो ट्रेड है वो पाकिस्तान की बंदरगाहों से जो है उसका आगाज़ किया जा रहा है और इसके लिए बाकायदा जो है बता भी दिया गया है। तो इसमें एक इजाज़त तो है, मतलब एक पर्दादारी भी है, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। फिर दूसरा ये कि आपने अभी तक जो है UAE और या गल्फ़ की दीगर रियासतों की बात नहीं, उनका जिक्र नहीं किया। उसमें UAE जो है वो ये चाहता है कि नहीं पहले उसके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। वो परेशान है कि उसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है। वो ये भी परेशान है कि उसका वो पूरा जो उसने पूरा एक शीशे का माल खड़ा किया था वो ज़मीन बोस हो गया है और उसके लिए दोबारा जो है उसको दोबारा उसी इत्माद के साथ दोबारा बहाल करना उसके लिए उसे मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। तो वो बीच में मुदाखला तो करना चाहता है लेकिन उसकी बेग साहब मामला तो वजन नहीं दिया जा रहा। बेग साहब मामला तो यकीनी तौर पे गल्फ़ कंट्रीज़ का है, लेकिन साथ साथ आप ये भी तो देखें कि पूरी दुनिया में जो इस वक्त मौशी सूरत हाल है वो दुनिया के कई ममालिक बुरे तरीके से मुतासिर हो रहे हैं। IMF वर्ल्ड बैंक जो बात कर रहा है उसे भी हम सामने रखें ना, वो ये कह रहे हैं कि ये जो मौशी तौर पर नुकसान हुआ है इसको अगर आज भी ठीक हो जाए तो 6 से 8 माह लग जाएंगे कम अज़ कम चीज़ों को बेहतर होते हुए या वापस आते हुए। तो ये तो बड़ा नुकसान है ना, उनके साथ के चीज़ें कर रहे हैं। तो जी तो अच्छा ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि अब जो मुज़ाकरात होंगे या आप समझते सीधा बस मुआहदे पे बैठेंगे? आखिरी बात आप देखिए, अंदर देखिए वही मैंने वही गुजारिश की कि अंदर खाने बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो कि सामने नहीं लाई जा रही, और जो कुछ अमेरिकी मीडिया की तरफ से आ रहा है वो भी एक तरह की यूँ समझ लें कि जैसे हम यहाँ बैठकर अंदाज़ा लगाते हैं और अपनी तरफ से कुछ फिगर छोड़ देते हैं या एक राय दे देते हैं, तो अमेरिका की तरफ से भी ये ऐसी ही सूरत हाल है। और फिर आप ये देखिए कि इस वक्त जिस वक्त ये गुज़श्ता शब को जो है हमला हुआ, परसों उनके जो सहाफ़ियों के एजाज़ में ट्रंप ने दिया हुआ था वहाँ एक होटल में, तो वहाँ जिस तरीके से वो एक कातलाना हमला की सूरत हाल सामने आई उसको भी
بہت سارے امریکہ کے اپنے اندر سے بھی اور باہر سے بھی کوشش کی گئی کہ اسے ایران سے لنک کیا جائے، اور اس کے بارے میں بھی بہت ابہام پھیلائے گئے، جس پہ ٹرمپ کو بذات خود کہنا پڑا کہ نہیں، وہ انڈیویجول اس کا ایک اپنا پرابلم تھا، وہ مذہبی ایک فنیٹک تھا، لیکن اس کا ایران سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو دیکھیے یہ ایک پازیٹیو سائن ہے، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ٹرمپ بھی جو ہے وہ سنجیدگی سے چاہتا ہے۔ ہاں لیکن کہ لوگ، وہ یہ لیکن بیگ صاحب لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ٹرمپ جو سروے آ رہے تھے امریکی میڈیا میں اور یہ امریکہ کے حوالے سے، کہ وہاں جو امریکی صدر کی جو مقبولیت ہے وہ کم ہوئی ہے اس جنگ کی وجہ سے اور پچھلے 2 ماہ میں، تو اس میں جو ہمدردی بہرحال امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی اس ٹیم کو تو مل گئی ہے، جو میرا خیال ہے ان کی کم ہوتی مقبولیت کو تھوڑا سا اعلیٰ دے سکتی ہے۔ لیکن وہیں امریکہ ہی کے اپنے کچھ لوگ جو ہے وہ اس حملے کو بڑا ہی مذاق اور ہالی ووڈ کی کوئی ایکشن سے بھرپور فلم بھی قرار دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حملہ آور ہے اس نے بال رومز میں جہاں فائرنگ کی، وہاں سے وہ ہال یا جہاں پر یہ تقریب ہو رہی تھی وہ کافی دور تھا، اور اس کی وہاں اس نے جو فائرنگ کی اس کا کسی سے بھی کوئی ہم اس پہ وہ نہیں کرتے، کہ ہم صرف اس سب کا ہم اچھے مذاکرات کے اوپر بات کرتے ہیں، اس کو ہم سم اپ کرتے ہیں کہ یہ ضروری طور یقینی طور پہ دیکھا جائے گا کہ یار اس کا امپیکٹ اس مذاکرات پہ کیا آ رہا ہے، لیکن آپ ذرا اس کو آپ کیا کہتے ہیں اب اس پہ فوری طور پہ؟ جی میں پوری امید ہوں، جی مجھے امید ہے کہ اس وقت جو ہے جنگ نہیں ہوگی آئندہ، اور معاملات انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی وجہ کہ ایران بھی چاہتا ہے کہ ہم کسی حتمی نتیجے تک پہنچیں۔ آپ نے یہ بالکل صحیح کہا کہ وہ کچھ معاملات پر اس کے تحفظات ہیں، صاف ظاہر ہے وہ امریکہ پر اعتبار بھی نہیں کر رہا تھا، کہ پہلے بھی مذاکرات کے دوران ہی اس پر ایران پر حملے بھی ہوئے، ایران کو نقصان بھی پہنچایا گیا، لیکن اب جو ہے جو طریقہ اس نے اختیار کیا تھا اپنا ہارمز کو بند کرنے کا، اس نے پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو پھر نہ تو یورپ کی معیشت بچے گی، نہ ہی کسی اور ملک کا جو ہے وہ جاپان جیسا ملک جو ہے اس کا صنعتی جو پورا محل ہے وہ بھی گر جائے گا۔ تو اس حوالے سے پوری دنیا کا دباؤ ہے، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ خود امریکہ کے اپنے اندر بھی جو ہے آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں گیس کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو وہ بھی پریشانی ہے لا محالہ۔ ایک جمہوریت تو ہے نا، ٹرمپ ہو یا کوئی بھی ہو، وہ امریکی صدر ہو، وہاں ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکن ہو، اپنی عوام کو انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے مطمئن کرنا نا مہنگائی کے حوالے سے، کیونکہ وہاں پر بھی اشیاء خوردنوش کی چیزیں جو ہیں وہ قوت خرید سے باہر ہوتی جا رہی ہیں، اور یورپ کے تو سامنے آپ کے آ ہی چکی ہے کہ یورپ کے ممالک جو ہیں اکٹھے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا میکنزم بنایا جائے جس سے کہ اپنا ہرمز جو ہے اس کو ہم جو ہے وہ اس کو کھولیں، یہ لیکن اس کے لیے کیا کریں گے؟ وہ طاقت استعمال کریں گے، طاقت سے تو یہ راستہ سمندری جو ہے یہ کھلنے والا ہے نہیں، اور اس کے اوپر ایران بھی چاہتا ہے کہ اس کے جو تحفظات ہیں وہ دور کیے جائیں، خاص طور پر اس کے پیسے جو فریز کیے گئے تھے وہ ریلیز کیے جائیں، اور جو نقصان ہوا اس کا بھی کچھ ازالہ ہو۔ تو بہرحال یہ امید کرنی چاہیے کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو مذاکرات ہیں یہ کسی بہتر اور اچھے معاہدے کی طرف جو ہے وہ پہنچیں گے، اور ٹرمپ یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کی طرف سے تو ایک امید ہی دلائی جا رہی ہے کہ عنقریب جو ہے دنیا خوشخبری سنے گی، اور ایک ہمارے درمیان ایران اور ہمارے درمیان اچھا ایک خوشگوار جو ہے معاہدہ جو ہے وہ طے پا جائے گا۔ جی بہت شکریہ غالب بیگ صاحب، آپ نے بات کی کہ امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان کا کردار اب تک باقی ہے، وہی کردار سب سے اہم ہے، اور پاکستان اس کردار کو بخوبی نبھا رہا ہے۔ صرف بات یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو معاہدہ ہے اس کی حتمی شکل اور اس کا حتمی ڈرافٹ کیا بنتا ہے، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب بہرحال ابھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان جمشید رضوانی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔